ومن آرد عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، کہ جو میرے ذکر سے، اس قرآن مجید سے اعراض کرتے، آپ نے اس ورلڈ ویو کو قبول نہیں کیا تو ہم اسے ہمیشہ تنگ زندگی گزروائیں گے۔ اب آپ سمجھے تنگ زندگی کا، اکثر لوگ اس آیت کا مطلب مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ بھئی یہ تو کفار بڑے مزے میں، غیر مسلم بڑے مزے میں ہیں، یہ تو فلاں ظالم ہے بڑے مزے میں۔ اس نے اپنے آپ کو خارج کے مرض کا شکار کر لیا ہے۔ خواہش پرستی اصل میں خارج کا مرض ہے۔ آپ خارج کے مرض میں صلاح دیں گے نا، وقتی طور پہ آرام آئے گا، تھوڑی دیر میں اور تکلیف ہوگی آپ جیسے ہی کھجائیں گے تو وقتی طور پہ آرام آئے گا، اس کے بعد پھر ہوگی۔ یہی ان لوگوں کا معاملہ ہوتا ہے، ایک خواہش کی تکمیل کرتے ہیں، وہ ٹریکشن ختم، یعنی انہوں نے جنسی آزادی کا راستہ کھول دیا تو اس سے کیا سب لوگ مطمئن ہو کے زندگی گزار رہے ہیں؟ کوئی نہیں گزار رہا۔ انہوں نے ہومو سیکچولیٹی الاؤ کر دی، اس کے بعد لوگ کیا مطمئن ہو گئے؟ نہیں ہوئے، اس لیے کہ اس دنیا میں تسکین خواہش ہوتی نہیں ہے، اطمینان قلب ہوتا ہے۔ اطمینان قلب کہاں سے ہوتا ہے؟ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کی بادشاہی آ رہی ہے۔ اگر میری جیب میں کوئی پیسے نہ ہوں لیکن میری چیک بک کے اندر مجھے پتا ہے کہ میں جس روز چیک کاٹوں گا، جس وقت چیک کاٹوں گا تو میں 1 ارب روپے کا چیک بھی کیش کرا سکتا ہوں۔ آج چھٹی ہے نا، اتوار کا دن ہے، تو آج تو نہیں ہوگا، کل ہو جائے گا، تو مجھے کتنا اطمینان ہوگا، آپ کو کتنا اطمینان ہوگا؟ یہی بندہ مومن کا معاملہ قرآن نے سے بیان کیا ہے کہ یہ ان وعدوں پہ کھڑے ہوئے ہیں جنہیں ہر حال میں پورا ہونا ہے۔ وہ دن آئے گا، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن یہی یقین دلاتا ہے، بار بار یہ یقین دلاتا ہے۔ یہ جو ڈاکیومنٹری جس کا آپ نے حصہ دیکھا، وہ اس میں ہم یہی بتا رہے ہیں کہ یہ چیز کوئی عقیدہ نہیں ہے، یہ دلائل پہ کھڑی ہوئی ہے۔